آؤ علم سیکھیں، آؤ علم سیکھیں، آؤ علم سیکھیں، آؤ علم سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اس پروگرام میں ہم بطور خاص عقائد سے متعلق کئی چیزیں وہ عرض کریں گے۔ آج کا ہمارا خاص موضوع اللہ رب العالمین، توحید باری تعالیٰ، رب عز و جل کے حوالے سے ایک بندہ مومن اللہ کے بارے میں کیا عقائد رکھے، اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں، صفات کے بارے میں، کیونکہ جب بھی عقائد باری تعالیٰ کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے تو اس میں وجود باری تعالیٰ، اس میں توحید باری تعالیٰ، صفات باری تعالیٰ، ان چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی توحید یعنی ایک جاننا اور ماننا کہ رب ایک ہے۔ سارے نبی جو دنیا میں تشریف لائے، جن کو اللہ نے مبعوث کیا، ایک ہی مقصد، اور ان تمام کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيهِ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ ارشاد فرمایا اور آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس کی طرف وحی کی۔ کیا وحی فرماتے؟ اس کی طرف وحی یہ کی گئی کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں، بس میری عبادت کرو۔ تو بندگی اللہ کے لیے، عبادت ہمیشہ اللہ کی ذات کے لیے، کسی دوسرے کو اللہ کے برابر ذات، صفات یا عبادت میں جاننا ماننا یہ شرک ہے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ کو اس کی ذات اور صفات میں واحد یکتا جاننا، وہ ایک ہی ہے، وہ تنہا ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ نیند اور اونگ سے پاک ہے، وہ رب تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں کا خالق مالک ہے، اس نے سب کو پیدا کیا ہے، بقیہ سب کچھ اس کی مخلوق ہے، وہ خالق ہے۔ زمین آسمان کو بنانے والا، اس زمین پر بڑے بڑے پہاڑوں کو نصب کرنے والا، یہ بغیر پلر کے کھڑے آسمان، چاند اور سورج کا طلوع غروب ہونا، رات اور دن کا آنا، موسم کا بدلنا، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ بتا رہی ہے کہ کوئی ایک تو وہ ہستی ہے جو یہ پورے نظام کائنات کو چلا رہا ہے، اور وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ جتنے بھی رسول دنیا میں آئے، ان کا ایک ہی مقصد اللہ کی توحید کو بیان کرنا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہ سمجھو، اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، رب کو معبود نہ جاننا، رب کو خالق مالک نہ ماننا، کسی اور کی طرف جانا۔ جیسے کہ شرک کے جتنے بھی یہ معاملات پچھلی امتوں میں رہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں مبعوث ہوئے تو یہاں بھی طرح طرح سے شرک، یہاں تک کہ خاص خانہ کعبہ کی دیواروں پر بھی بتوں کو لٹکایا ہوا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ یہ شرک کی توڑ کرنے کے لیے آپ دنیا میں مبعوث ہوئے، تشریف لائے، اور اس سے پہلے بھی انبیاء جو آئے تو ان کا یہ سب سے بڑا اور اہم ترین مقصد کہ دنیا سے شرک کا صفایا ہو جائے، شرک سے یہ دنیا پاک اور صاف ہو جائے، اور شرک یہاں سے چلا جائے، صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک، اسی کی ذات، اسی کی عبادت، اور اسی کو خالق اور مالک، یہ ہر طرح کا جو عقیدہ ہے وہ اللہ کے لیے ہو، کسی اور کو کوئی خدا نہ بنائے، نہ اس کی عبادت کرے، نہ اسے عبادت کے لائق جانے۔ تو یہ انبیاء اپنی یہ دعوت یہ دیتے رہے، یہاں تک کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا میں تشریف لے آئے، اور آپ نے بھی اسی دعوت کو، اسی پیغام کو آگے پہنچایا،
اور اللہ کے بارے میں یہ عقائد لوگوں کو بتائے کہ وہ رب ہے جو خالق مالک ہے، واحد ہے، ایک ہے، اور یہ پورے نظام کو جس کے دست قدرت میں یہ سارا نظام ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے، موت اور زندگی یہ بھی اس کے دست قدرت میں ہے، جس کے لیے جو چاہا وہ مقدر کر دیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کے دست قدرت میں ہے، اور اس اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ عبادت میں، یہ کسی طرح کی کوئی برابری اور نہ کوئی اس کا شریک ہے۔ وہی سب کو پالنے والا ہے، ساری مخلوق اس کی محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس کا کوئی باپ نہ بیٹا، یعنی نہ وہ خود پیدا ہوا نہ اس کی کوئی اولادیں۔ جی ہاں، یہ ہمارا عقیدہ اللہ رب العالمین کی توحید کے حوالے سے، رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے۔ اللہ رب العالمین وہ پیدا ہونے سے بھی پاک اور نہ اس سے کوئی اولادیں ہوئیں۔ سورہ اخلاص سب کو یاد ہے، اس کا ترجمہ کاش یہ بھی یاد ہو، اور اس کا جو ایک پیغام ہے وہ بھی ہمارے دلوں میں گویا کہ اتر جائے۔ قل هو اللہ احد، اے محبوبہ فرماؤ بے شک وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ پیدا ہوا نہ اس سے اولادیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کی برابری کا کوئی ایک بھی نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ ساری کائنات اس کی محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء کو پیدا کیا، فرشتوں کو، اللہ نے نبیوں کو، رسولوں کو، فرشتوں کو، انسانوں کو، یہ تمام کو یہ رب نے پیدا کیا ہے۔ رب تبارک و تعالی وہ پیدا ہونے سے پاک ہے، رب تبارک و تعالی جہتوں سے پاک ہے، دائیں بائیں اوپر نیچے سامنے پیچھے، یہ جہات ستہ کہلاتی ہیں۔ اللہ ان جہتوں سے بھی پاک ہے، مکان سے پاک ہے، جسم اور جسمانیات سے پاک ہے، حوادثات سے پاک ہے۔ میں اور آپ سننے کے لیے کانوں کے محتاج ہیں، رب سنتا ہے، ہلکی سے ہلکی آواز کو، پست سے پست آواز کو بھی سنتا ہے، مگر کان سے پاک ہیں۔ رب تبارک و تعالی دیکھتا ہے، میں اور آپ دیکھنے میں آنکھ کے محتاج ہیں، اور وہ بھی ایک محدود نظر تک ہم دیکھ سکتے ہیں۔ جو کچھ منظور یعنی جس کو دیکھا جا رہا ہے وہ بھی محدود، رب تبارک و تعالی آنکھوں سے پاک، مگر وہ ذرات، باریک سے باریک ذرات اور وہ چیزیں کہ جس کو دوربین بھی نہ دیکھ سکے، اللہ اسے بھی دیکھتا ہے۔ تم چاہے پہاڑوں میں، چٹانوں میں کہیں بیٹھ کر کوئی ایک نیکی بھی کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کو بھی لائے گا، اور کوئی برائی کرے گا اس کو بھی لائے گا۔ ایک ذرے کے برابر خیر وہ بھی آدمی دیکھے گا، ایک ذرے کے برابر شر تو وہ بھی قیامت کے دن آدمی دیکھے گا۔ سورہ لقمان کے اندر جب حضرت لقمان حکیم رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو جو تلقین فرمائی، ان میں سب سے بنیادی اور پہلی تلقین جو کی گئی وہ شرک کے بارے میں، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن مجید کو پڑھیے، حدیث طیبہ کو پڑھے، سب سے بنیادی درس اللہ پاک اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا ہے کہ اس معاشرے سے، اس قوم سے شرک ختم ہو، شرک میں کوئی نہ پڑے، یعنی اللہ جیسا کسی اور کو جاننا، اللہ جیسا کسی اور کو ماننا، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات میں، اسی طرح عبادت کے اندر، یہ وہ ساری چیزیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات و صفات اور عبادت میں کسی اور کو ایسا مان لینا، رب تعالیٰ کی ذات میں، اسی طرح رب کی صفات میں، یعنی رب تبارک و تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے۔ وہ صفات اللہ رب العالمین کے لیے جو صفات ہیں، اسی طرح بعین ہی کسی اور کو ماننا، تو یہ شرک ہے، یہ واضح شرک ہے۔ یہاں کچھ لوگ یہ تھوڑے سے اس میں غلطی کھا جاتے ہیں، اور بعض اوقات وہ بظاہر الفاظ ایک ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ کہتے ہیں شاید یہ شرک ہو چکا،
یہ ذات میں شرک ہوا یا صفات میں شرک ہوا. جیسے مثال کے طور پر اللہ رب العالمین کے لیے ہم کہہ کہ قرآن میں جگہ بجگہ سمیع ارشاد فرمایا، سننے والا، بصیر فرمایا، دیکھنے والا. ایک صفت اللہ رب العالمین کی وہ رحیم بھی ہے، رؤوف بھی ہے. مگر آپ ذرا بتائیے، سمیع، رب بھی سمیع ہے، میں اور آپ بھی سننے والے ہیں. اللہ بصیر ہے، دیکھنے والا، میں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں. فرق کیا ہے؟ فرق بالکل عیاں اور واضح ترین ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ میں اور آپ دیکھنے میں یہ ہماری صفات، یہ اللہ کی دی ہوئی وہ قوت اور طاقت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. ہم تو اللہ کی بارگاہ کے محتاج ہیں، رب نے ہمیں عطا کیا. اللہ رب العالمین کی صفات اس کی ذاتی صفات ہیں. ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ رب کی عطا سے ہے، اور اللہ رب العالمین وہ ذاتی طور پر ان چیزوں کا مالک اور مختار ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ میرا مکان ہے، یہ فلاں کا مکان ہے، یہ دکان اس کی. تو یہ کیا مطلب ہوا؟ حالانکہ قرآن میں تو یہی فرمایا گیا ہے کہ جو کچھ زمین میں ہے، لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کی ساری بادشاہت اور ملکیت یہ اللہ کے پاس ہے. تو یہ میرا اور آپ کا کیسے ہوا؟ یہ بیچ میں یہ کیسے آیا؟ لیکن دنیاوی اعتبار سے اس کی ملکیت کا بظاہر یہ تصرف اور ایک اختیار یہ اس آدمی کو مل گیا، تو وہ کہتا ہے اس کا میں مالک، وہ کہتا ہے اس کا میں مالک. تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے گھر کے مالک، دکان کے مالک بننے کے باوجود کوئی یہ آدمی نہیں کہتا کہ بھائی آپ دکان کے مالک ہیں اور اللہ زمین آسمان کا مالک ہے، تو اس کا مطلب یہ شرک ہو گیا. نہیں، معاذ اللہ، کوئی نہیں کہہ سکتا. تو جب یہ فرق یہاں پہ کیا جاتا ہے تو اسی طریقے سے اگر بظاہر الفاظ کا کوئی اشتراک ہوتا ہے تو اس کو شرک سے تعبیر نہیں کیا جائے گا. شرک کو سمجھنا یہ ضروری ہے تاکہ توحید باری تعالیٰ بھی سمجھ آئے. اللہ کو ایک جاننا، اور اسی کے مد مقابل کیا آئے گا؟ شرک. یعنی جو ایک نہیں جانتا تو شرک کر رہا ہے. اللہ کی ذات اور صفات میں کسی اور کو ملاتا ہے، شرک کر رہا ہے. لیکن یہ شرک سمجھنا بھی ضروری ہے. بظاہر ایک چیز دیکھی اور بول دیا کہ شرک ہو گیا، ایسا نہیں. قرآن پاک میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ. یہاں پہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. رؤوف بھی کہا، رحیم بھی کہا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا گیا. اور رؤوف اللہ بھی ہے، رحیم اللہ بھی ہے. آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تو رحیم اللہ کی بھی صفت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جا رہا ہے. بعد ایسے الفاظ جن کا اطلاق اللہ پر بھی، اللہ کی صفات پر بھی اور مخلوق کے لیے بھی وہ استعمال ہوئے، چاہے انبیاء کے لیے، دیگر کے لیے. تو وہاں یہ فرق بالکل واضح اور ضروری کہ یہ رحیم ہیں، یہ رؤوف ہیں، اللہ کی عطا سے ہیں. ان کو اللہ نے رؤوف رحیم بنایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اب تبارک و تعالیٰ کی صفات وہ اللہ کی ذاتی ہیں، وہ اللہ کی ذاتی ہیں. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ ملا وہ عطا سے ملا ہے. جب یہ فرق بالکل کلیئر ہوگا تو انشاءاللہ عقیدے میں کوئی فساد بھی نہیں آئے گا. اور قرآن پاک میں ان مشرکین کا، یعنی جو باقاعدہ معاذ اللہ شرک کرتے، اللہ کے سوا کسی اور کو پوجتے تھے، عبادت کرتے تھے، یا اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے، اللہ کے وجود کا انکار کرنے والے، جیسے دہریہ ہر زمانے میں کہ جو رب تبارک و تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے ایسے لوگوں کو طرح طرح سے آیات مبارکہ کے اندر ان کو گویا کہ سمجھایا گیا کہ سمجھو تو صحیح، تم جس کو جھک رہے ہو، جس کی عبادت کر رہے ہو، وہ نہ نفع اور نقصان کا مالک. بلکہ یہاں تک ارشاد فرما دیا، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ. اللہ کے سوا جس کی تم پوجا کرتے ہو، اگر یہ سارے بھی جمع ہو جائیں ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے. اور اللہ نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تو تم کیوں نہیں سچ مانتے. أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ. ارشاد فرمایا کہ کیا
تم آدمی بناتے ہو یا ہم بنانے والے؟ یعنی تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے؟ انسان کو پیدا کرنا، بنانا، یعنی انسان کو اللہ نے عقل بھی دی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک انسان دوسرے انسان کو وہ نہیں بنا سکتا۔ تو یہاں اسے یہی کہا گیا کہ تم بناتے ہو یا ہم بنانے والے؟ تو اللہ ہی پیدا کرنے والا۔ عقلی طور پر بھی ناظرین کرام اگر غور کیا جائے، دیکھا جائے، تو ہم کہیں گے عام مخلوق کی 3 قسمیں کر لیں۔ ایک وہ کہ جو جاندار بھی ہے اور عاقل بھی ہے، عقل والا بھی ہے اور جاندار بھی ہے، اور ایک وہ کہ جو جاندار تو ہے لیکن عقل نہیں، جیسے جانور، حیوانات، یہ سارے جاندار تو ہیں، عقل نہیں۔ پہلی قسم جاندار بھی اور عقل بھی، انسان ہیں، فرشتے ہیں۔ اچھا، تیسری قسم کہ جو نہ جاندار اور نہ عقل، اس میں سارے پہاڑ، جمادات، یہ سب چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ اب سب سے افضل جس کو بنایا گیا کہ جس میں عقل بھی ہے، جاندار بھی ہے، یعنی انسان ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ جو سب سے افضل صفات کے ساتھ متصف ہے، وہ بھی کسی دوسری مخلوق کو پیدا کرنے کے اوپر قادر نہیں ہے۔ یا کہیں کہ وہ کوئی ایسا کمال کر دے کہ بھئی یہاں سے پھل نکل آئے، شیشے سے پھل نکل آئے، لکڑی سے پھل نکل آئے، کہاں سے نکال سکے؟ وہ قادر ہی نہیں۔ تو جو قسم مخلوق کی حی ہے، حیات ہے، وہ حیات کی صفت کے ساتھ بھی قادر اس چیز پر نہیں ہے کہ کوئی اور ایسی چیز وہ تخلیق کر لیں، پیدا کر دیں۔ اگر کوئی کسان زمین میں بیج بھی رکھتا ہے تو بیج تو رکھے گا، لیکن اس بیج کو پودے کی صورت میں کس نے لانا ہے، اس کو درخت کس نے بنانا ہے، اس کو فصل کس نے بنانا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین۔ کہا کہ جب یہ کسی کو بنانے پر قادر نہیں، تو پھر جو عام جمادات ہیں، یعنی پہاڑ، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، بت بھی تو خود ہی تراش کے وہ بناتے تھے، تو وہ کسی مخلوق کے لیے کیسے کسی طرح کا فائدہ کر سکتے گئے یا کسی کو کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ تو قرآن نے فرما دیا ایک مکھی کی بھی نہیں بنا سکتے، ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اگرچہ سارے جمع ہو جائیں نہیں بنا سکتے۔ تو پتہ چلا کہ مخلوقات کو جو بنانے والا ہے تو وہ اس مخلوق کی جنس سے نہیں ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، اور وہی اللہ رب العالمین ہے۔ اور وہ دہریہ، جو خاص وہ طبقہ کہ جو اللہ کے وجود کا ہی معاذ اللہ انکار کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایسے لوگ تھے، اور آپ سے اس طرح کے مناظرے کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کو اپنا ایک طرح کا دشمن جانتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے ساتھ مناظرہ کرنے آئے تو آپ نے بڑی ایک عام سی عقلی دلیل دے کر آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص سمندر کے کنارے پر آئے اور وہاں دیکھا اچانک بالکل درخت کھڑے ہیں، صحیح سلامت سب کچھ ہے، لیکن درخت کٹا، درخت سے تختے بن گئے، تختوں سے وہ آپس میں جڑ گئے، جڑنے کے بعد ایک کشتی بن گئی، کشتی کے بعد پانی میں خود بخود ہی، اور ہر طرف سے جو ہے وہ ایک ہوا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود کشتی اپنی منزل کی طرف خود ہی چل کے جا رہی۔ کہا یہ کبھی نہیں ہو سکتا، جس کشتی میں ملاح نہیں ہے وہ صحیح سمت پہ چل نہیں سکتی، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خود ہی تختے بن گئے، خود ہی اس سے کشتیاں بننے لگ جائیں اور خود ہی پانی میں چلنے شروع ہو جائے؟ فرمایا ایک کشتی تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی، ایک کشتی تم کہتے ہو کہ کسی بنانے والے کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو یہ سارے آسمان، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ تارے، یہ موسم کا بدلنا، سردی گرمی کا آنا، بارش کا برسنا، یہ ساری چیزیں کیا ایک ایسے منظم طریقے سے، یہ دن رات، شب و روز، یہ ساعتیں تبدیل ہونا، یہ کیا ایسے ہی چل رہا ہے؟ وہ لوگ بھی سن کر رونے لگے، ہاں یہ پورا کائنات کا نظام ایسے تو نہیں چل سکتا۔ کہا کہ وہ چلانے والی وہ ایک ہی ہستی اور ایک ہی ذات ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی اللہ رب العالمین۔ تو یہ وجود باری تعالیٰ کہ جس ذات کی وجہ سے آگے لوگوں کو جو وجود ملا، تخلیق ملی، جن کو پیدا کیا گیا، تو رب تبارک و تعالیٰ وہ اللہ کی ذات ہے، ایک ہے، نیند اور اونگ سے پاک ہے، اور وہ خدا ایک ہی ہے، ایک ہی ذات ہے۔ اور قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا اگر دو ہوتے تو فساد ہو جاتا اس کائنات میں،
اگر اللہ کے سوا کوئی اور بھی خدا ہوتا۔ ایک شہر میں 2 بادشاہ نہیں ہو سکتے، ایک ملک میں ایک ہی منصب والے 2 بادشاہ نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ نظام ہی نہیں چل سکتا، وہ درم برم نظام ہو جائے گا۔ اور قرآن پاک میں بھی ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سبحان اللہ عما یصفون۔ فرمایا اللہ نے کوئی بچہ اختیار نہ کیا، یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں، اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا خدا۔ یوں ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق لے جاتا اور ضرور ایک دوسرے پر تعلی یعنی بڑھائی چاہتا۔ باقی ہے اللہ کو ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں، یعنی جو کچھ مشرکین کہتے ہیں اللہ ان تمام سے جو ہے وہ پاک ہے۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ 2 خدا نہ ٹھہراؤ، 2 خدا نہ ٹھہراؤ، یعنی 2 خدا نہ بناؤ۔ انما هو الہ واحد فایای فرحبون، تو ایک ہی معبود ہے تو مجھے سے ڈرو۔ ایک ہی معبود ہے، وہی خدا ہے، وہی الہ ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اسی سے ڈرو۔ ناظرین اکرام، اللہ رب العالمین کی ذات کے حوالے سے ایک مومن کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، کچھ باتیں آج کے اس پروگرام میں ہم نے عرض کی ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں بھی کچھ رب تبارک و تعالیٰ کی صفات سے متعلق، اللہ کی ذات سے متعلق آج ہم نے سنا، اللہ کی صفات سے متعلق یہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے پروگرام کے اندر یہ چیزیں بیان کریں گے، یعنی صفات باری تعالیٰ۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی معرفت عطا فرمائے، پہچان عطا فرمائے، اور یہ چیزیں ناظرین اکرام ہم سب کو جاننا چاہیے، ہمارے بچوں کو بھی یہ چیزیں معلوم ہونی چاہیے کہ کوئی بھی ایسی سوچ، ایسا نظریہ، ایسا عقیدہ معاذ اللہ نہ آ جائے کہ جس کی وجہ سے آدمی کے اسلام میں، ایمان میں خلل پڑتا ہے، توحید میں خلل پڑتا ہے۔ لہذا یہ تمام چیزیں ہمیں کما حقہ درست طریقے سے سمجھنے کی بھی حاجت اور ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آؤ علم سیکھیں، آؤ علم سیکھیں، آؤ علم سیکھیں، آؤ علم سیکھیں۔